وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 42. آج کا موضوع، کیا ہم نے غیر اللہ سے توقعات وابستہ کر لی ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ایسے کافر لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں یعنی بتوں کو کارساز بنا لیا ہے، مکڑی کی داستان جیسی ہے جس نے اپنے لیے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے. کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت اور آیت نمبر 42 ہے. ان اللہ یعلم، لفظی ترجمہ، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یدعونا، جس کو یہ پکارتے ہیں، من دونہ، من شین، اس کے علاوہ کسی کو بھی یہ پکارتے ہیں اپنی حاجات کے لیے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہو العزیز، اللہ تعالیٰ غالب ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور نہیں جانتے اس کو، یعنی عقل سے کام نہیں لیتے لیکن صرف عالم لوگ جو عالم ہیں. سامعین اکرام، گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو جن کو اللہ کے سوا یہ لوگ پکارتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی بتائی ہے کہ وہ اپنا گھر بناتی ہے لیکن سب سے زیادہ کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے. اور ان اللہ، آج کا سبق جو ہے، ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یدعون من دونہ من شیء، جو کچھ جس کو بھی یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، اور وہ غالب ہے. العزیز کہتے ہیں بے مثل غالب، اس جیسا غالب کوئی نہیں ہے. الحکیم، اور حکمت والا ہے، دانا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اور سامعین کرام، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی دیکھیں اس میں بات یہ ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جن چیزوں سے تم نے توقعات لگا رکھی ہیں
اور جن چیزوں کو تم پکارتے ہو، جن چیزوں کے سے فائدے کی تم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، یا جن چیزوں سے نقصان کا ڈر ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، وہ میں جانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ تمہیں حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ تم کس خیال سے غیر اللہ کی میرے سوا اور ہستیوں کو تم کیوں پکارتے ہو، اور وہ سامعین اکرام انسانوں کی جو پکار ہے اللہ کے سوا اور ہستیوں سے مدد کے لیے پکارتے ہیں، یا توقع رکھتے ہیں کسی فائدے کی، یا کسی کے نقصان سے ڈرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام فائدہ دینے والا ہے، اور نقصان دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى غنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور بے شمار دیتا ہے، یعنی فائدہ تو اسی کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمان کی کنجیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ سامعین اکرام، ہر چیز کا مالک ہے اور داتا ہے، دینے والا ہے، لیکن حکیم ہے۔ اب یہ ہے نا کہ اس کے دامن سے اپنا امید کا جو ہے تعلق اسی کے دامن سے جوڑ لینا چاہیے، اسی سے فائدے کی امید لگانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے در میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن الحکیم ہے، آپ انسان کے فائدے کو دیکھ کے وہ یعنی جو کچھ بھی فائدہ ہے تو انسان کے فائدے کو دیکھ کے وہ پہنچاتا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ شوگر کا ایک مریض ہے، اور وہ میٹھا جو ہے عام طور پہ لوگوں کو پسند ہوتا ہے، تو وہ پرہیز نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ دانائی تو اس میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور میٹھے سے پرہیز کرے، جو بھی ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ہیں، لیکن وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھتا تو وہ زیادہ میٹھا کھا لیتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو فائدہ تھوڑی ہوتا ہے، اس کو تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، ایک بات پہ یہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان اللہ ولکن ینزل بقدر ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس طرح یعنی نازل کرتا ہے ایک اندازے کے مطابق، جو بھی اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یعنی جو ایک طریقے سے مانگی جائے نا، وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں جو ہے لقمہ حرام ہے اور دعائیں مانگ رہے ہیں تو وہ تو قبول نہیں ہوتی ہیں، لیکن جو جائز طریقے سے دعائیں مانگتے ہیں تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اس کا یہ ہے کہ رد نہ ہونے کا کہ اگر وہ چیز اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق آپ کے لیے بہتر ہوگی، اللہ تعالیٰ دے دے گا، آپ کی دعا قبول کر لے گا، اس کے دربار میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگی تو وہ تو آپ کا بھلا چاہتا ہے، تو اس کے مختلف طریقے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے، اس دعا جو آپ نے مانگی ہے اس کے بدلے کوئی مصیبت آپ سے ہٹا دے گا، کوئی بلا آپ سے ٹال دے گا، یا کسی مناسب وقت پہ وہ دعا کا اظہار، قبولیت کا اظہار ہو جائے گا، یعنی وہ دعا کسی مناسب وقت کے لیے مناسب وقت میں قبول ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اصل تو وہ اعتماد ہے اور بھروسہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی اعتماد جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا مطلب ظاہر چیزوں پر ہم اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اتنا اعتماد افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اعتماد اللہ تعالیٰ پہ ہمارا موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک بے وقوفی کی بات ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں،
اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، کہ بتوں سے تو تم نے، یعنی جو کچھ بھی نہیں کر سکتے ان سے تو تم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، اور جو سب کچھ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا، جو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اس سے تم نے نا امیدی لگا رکھی ہے۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بہرحال سامعین اکرام، یہ مضامین توحید کے ہیں، بیان ہو رہے ہیں کہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرو، صرف اللہ کو پکارو، صرف اللہ کے سامنے سر جھکا دو۔ اس کے علاوہ اگر تم کسی کو تم پکارتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو اسے جانتا تو ہے، لیکن وہ تمہاری وہ پکار جو ہے اس ہستی سے وہ امیدیں جو ہیں وہ لا حاصل ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کسی ہستی میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں اللہ کے مقابلے میں فائدہ پہنچانے کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کسی چیز میں، کسی ہستی میں، کسی بھی شے میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچائے یا آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اس میں تھوڑا سا اگر غور کریں کہ یہ علم کا وہ ہے نا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ ایک حقیقت ہے، وہ معلوم ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ آپ اس سے صحیح انداز میں پیش آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، اس کو معلوم نہیں ہے اس کے گرد یعنی اس کے پاس ایک سانپ ہے، تو بچہ جو ہے نادانی میں اس سانپ کو ہاتھ ڈال لیتا ہے تو سانپ اسے ڈس لیتا ہے۔ تو اگر اس کو معلوم ہوتا بچے کو، وہ تو بچہ ہے، میں ویسے سمجھنے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر اس کو معلوم ہوتا تو وہ اس سے بھاگ جاتا، اس کو ہاتھ نہ لگاتا، اس کو چھیڑتا نہیں، تو وہ اس کو نہ ڈرتا۔ لیکن اگر معلوم نہیں ہے، نادان ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے سانپ اسے نقصان پہنچا دے۔ ہر چیز کی صحیح معلومات ہونی چاہیے سامعین اکرام، ہر چیز کی صحیح معلومات ہونی چاہیے، اور ہر چیز سے سلوک اس کی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اب یہ دھات ہے، سونا ہے مثال کے طور پہ، آپ تو سمجھتے ہیں اس میں کچھ ہے، لیکن یہ تو دھات ہے، اس میں اپنی تو کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اس طاقت کے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو پھر کوئی چیز وہ آپ کو فائدہ تھوڑی پہنچا سکتی ہے۔ یہ میں آپ کو گزشتہ سبق میں بھی بتا چکا ہوں سامعین کرام۔ یعنی دیکھیں، میں تھوڑا سا یہ ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں۔ گزشتہ جو آیت ہم نے پڑھی اس میں ہے کہ سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ آخر میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں علم ہوتا۔ اچھا، پھر آیت نمبر 43 میں تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ عقل سے کام نہیں لیتے لیکن جو لوگ علم رکھتے ہیں۔ بڑی پرحکمت آیت ہے، وما یعقلها، عقل، عالم لوگ عقل سے کام لیتے ہیں، وما یعقلها، عقل، تو عقل کا جہاں تک عقل کا تعلق ہے تو وہ علم سے اس کا تعلق ہے۔ یعنی آپ کے پاس اگر علم ہے تو آپ عقل ہے تو آپ علم سے کام لیں گے یا جان جائیں گے۔ اگر عقل نہیں ہے، ایک آدمی اگر بے وقوف ہے تو پھر تو اس کو آپ کوئی بات سمجھا نہیں سکتے۔ ایک آدمی بے وقوف ہے، دیکھیں سمجھدار اور بے وقوف، سمجھدار آدمی عقل سے کام لیتے ہیں اور بات کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو ناسمجھ ہوتے ہیں وہ پھر عقل سے کام نہیں لیتے۔ جیسا کہ آج ہم نے اپنے آپ کو باوجود عقل ہونے کے ہم نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہوا ہے کہ ہم نے میٹیریل سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔
دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، اس کائنات میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے اوپر سے، عالم ارواح سے ہم آئے نا. ہماری کامیابی اور نجات کی واحد دلیل یہ بن سکتی ہے کہ ہم عقل سے کام لیں، کسی کی بات سنیں اور عقل سے کام لیں. اور حق بات سنانے والے ہیں 1,24,000 تو وہ پیغمبر آئے ہیں، پھر ان کے جو امتی ہیں ہمارے، اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہیں وہ تو یعنی ان کی حضور کی شریعت جاری ہے نا، باقی شریعتیں تو منسوخ ہیں. اب حضور کے جو ہیں امتی ہیں، جو سچے لوگ ہیں، حضور کی امت میں جو سچے لوگ ہیں، چاہیے یہ کہ آپ ان کی بات سنیں، ان کے نزدیک جائیں، ان کی بات کو سنیں اور عقل سے کام لیں اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیں. دیکھیں یہ جنت کا حصول یا دوزخ سے بچنا، یہ سمجھدار لوگ ایسا کریں گے. جیسا کہ مضمون بڑھ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ سامعین کرام اس میں مضمون ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. دیکھیں جنت اور دوزخ جب اللہ تعالیٰ نے بنائی تو پہلے درجے میں ان پہ کوئی چار دیواری نہیں تھی. وہ میں ذرا مختصر کر رہا ہوں. جبرائیل نے ان کا معائنہ کیا، پہلے وقت تو اس پہ کوئی چار دیواری اس کا کوئی وہ نہیں تھا، پھر اس کے بعد اس کی چار دیواری لگا دی گئی. جہنم کے گرد جو ہے وہ عیش اور آرام اور آسائشات اور مزے، انجوائمنٹ جیسے آپ کہتے ہیں نا، اس کی چار دیواری لگا دی گئی، خواہشات نفس. اور وہ جہنم کے گرد ہے، اور یہ جنت کے گرد جو ہے وہ کوشش، محنت، آزمائش، ابتلا، صبر، تو اس کی وہ لگا دی گئی. حفت بالمکارہ، یہ الفاظ ہیں حدیث میں کہ مکارہ جو ناپسندیدہ، عام طور پہ طبیعت کو جو چیزیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں اس کی چار دیواری لگا دی گئی. تو اب جو سمجھدار لوگ ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ چار دیواری تو ہے، لیکن اس کے اندر، اور یہ تو ایک عارضی دیواری پھلاننی ہے نا یعنی جنت کے گرد جو دیوار ہے صرف ہم نے وہی پھلاننی ہے. تو وہ دیوار پھلاننا، ایک تو یہ ہے کہ وہ پھلاننا مشکل نہیں ہے. جو جنت کے گرد دیوار ہے جس میں تکلیفات ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، ابتلا ہے، آزمائش ہے، صبر ہے، اور تواصو بالحق و تواصو بالصبر، تو یہ اس کو صرف عبور کرنا ہے. آپ نے اس کو عبور کر کے آپ نے جنت میں جا سکتے ہیں. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. تو لیکن اگر آپ عقل سے کام نہیں لیں گے اور صرف ظاہر کو دیکھ کے پھر واپس بھاگ جائیں گے، ایسا اکثر ہوتا ہے سامنے کرام کہ ہم ظاہری کچھ تکلیفات اور مصیبتوں سے ڈر جاتے ہیں، اور حالانکہ یہ ڈرنے کی چیز تو نہیں ہے. ابتلا اور آزمائش جو ہے انسان پہ آتی ہے، اور یہ اس میں کوئی ڈرنے کی چیز تو نہیں ہے. آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ آزمائشیں اور تکلیفات، ابتلا، آزمائش جو ہیں، یہ اس راستے کا زیور ہے. اس کو آپ نے پہن کے آگے چلنا ہے. وہ حافظ شیرازی کا ایک شعر بھی ہے نا کہ در کوچے نیک نامی مرا گزر ندادن، گر تو نمی پسندی تبدیل کن قزارہ. کہ در کوچے نیک نامی مرا گزر ندادن، میرا گزر جو ہے، ہمارا گزر نیک نامی کے گلی سے نہیں ہوا ہے. حافظ شیرازی بتاتے ہیں گر تو نمی پسندی تبدیل کن قزارہ، اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہے اس کو بدل دو. تو بات یہ نہیں ہے سامعین اکرام، ایک تو تھوڑا سا ہم کسی کی بات نہ سنتے ہیں نہ اس پہ غور کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جنت کے گرد جو دیوار ہے، حفت بالمکارہ کے جو الفاظ آئے ہیں کہ ناگوار چیزوں سے اس کی چار دیواری ہے. تو ناگواریت تو اب یہ ہے نا کہ آپ اس کو پھلان لیں، اس کو عبور کر جائیں اور جنت میں آپ پہنچ جائیں گے. تو جنت کی جو دیوار ہے
تو اس کو پھلاننا جو ہے، اب یہ ہے نا کہ جو مشکلات ہیں، ظاہر ہے ہر ایک کام سامعین کرام جو مشقت اور تکلیف کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو آپ نوالا کھاتے ہیں روٹی کا، تو آپ دیکھیں اس میں یہ کتنے مرحلوں سے گزر کے کسان جو ہے، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے وہ تو بارش کا ہے اور مٹی ہے اور یہ وہ جو اس نے تقدیر لیکن اس کے لیے محنت بھی تو ہے. کسان جو ہے بیج بوتا ہے، بارش ہوتی ہے، پھر اسے 5-6 مہینے جو ہے وہ الٹتا پلٹتا ہے اور اس سے جو جڑی بوٹیاں ہیں پھر آبیاری کرتا رہتا ہے، پھر فصل کو کاٹتا ہے، پھر اس کو صاف کرتا ہے. گندم کی میں بات کرتا ہوں، تھریشر ہوتا ہے اور پھر اس کی چکی میں وہ دانے پستے ہیں اور پھر وہ آپ آٹا لاتے ہیں اور پھر اس سے روٹی بنتی ہے توے پہ چولہا جلا کے. یہ سارے مراحل سے گزر کے وہ آپ نے والا آپ کے منہ تک پہنچتا ہے. تو کھانا جیسا آسان کام جسے آپ آسان، اس میں بھی اس کے پیچھے بھی کافی مشقتیں ہیں. کسان کی مشقت ہے اور یہ ساری مشقتیں آپ کے سامنے ہیں. جب تک وہ نہیں ہوں گی، کسان مشقت نہیں کرے گا، دانے زمین میں نہیں ڈالے گا، اس کی آبیاری وغیرہ نہیں کرے گا وقت پہ، اور جڑی بوٹیاں جو خراب جڑی بوٹیاں ہیں وہ تو فصل تو پھر خراب ہو جائے گی. دانے نہیں ڈالے گا تو فصل ہی نہیں ہوگی، دانے ڈالے گا اس کی نگہداشت نہیں کرے گا تو پھر فصل خراب ہو جائے گی. وقت پہ آپ اس کی آبیاری نہ کریں، مثال کے طور پہ اس کی گندی جڑی بوٹیاں اور اس سے زمین کو تیاری نہ کریں. یہ ساری باتیں ہر چیز جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام. دیکھیں حقیقت تو آپ کے سامنے ہونی چاہیے. ہر چیز کے لیے محنت ہے، درکار ہے، اور پھر محنت کے بعد آپ اس کا پھل کھاتے ہیں. اسی طرح سامنے کرام جو جنت کا راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یہ مشقت اور تکلیف یہ اس کا زیور ہیں، اس کا ہار ہے. یہ آپ نے اس کو یعنی یہ راستہ آپ نے قبول کرنا ہے، مشقت اور تکلیف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، اس کی کامیابی مشقت میں ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب کے راستے کی پہ، پھر کیا ہوگا؟ فملاقی، تمہاری ملاقات اللہ سے ہو جائے گی. تو یہ ایک بات ہے کہ ہم تن آسانی کو ترجیح دیتے ہیں، مشقت بھری زندگی پہ تن آسانی کو، یعنی مشقت بھری زندگی جو ہے، مشقت بھری زندگی کو قبول نہیں کرتے. حالانکہ یہ رویہ غلط ہے. اور پھر ہم خواہشات نفس کی جو ہمیں نفس جو ہمیں دیتا ہے نا کہ بھئی انجوائے کر، زندگی کو انجوائے کرو، مشقت مت کرو، انجوائے کرو اس کو. کھانے کھابے پہناوے یہ رہنا، آپ دیکھیں نا گھروں میں کتنی، آپ کوئی گھر بناتا ہے تو کتنے وہ کہتے ہیں میرا بس، ہر ایک کے اپنے خواب ہوتے ہیں، کسی کے پورے ہوتے ہیں کسی کے نہیں ہوتے. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ دیکھیں ایک باتھ روم پہ جو ہے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ڈرائنگ ایسی ہونی چاہیے، کچن ایسا کھلا ہونا چاہیے، کوریڈور ایسا ہونا چاہیے، اور اس میں ایک لائبریری بھی ہو اور یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو. تو اپنی مطلب تمام وسائل جو ہیں ہم خرچ کر کے اپنے گھر پہ لگاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انجوائمنٹ، آپ ایک اچھی زندگی، دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے خواہش مند ہوتے ہیں اور اس میں اپنے پیسے بھی بے دریغ خرچ کرتے ہیں. جتنا بعض لوگ اپنے گھر پہ لگاتے ہیں اس کی نسبت محلے کی مسجد میں وہ اپنی اس خرچ کا جو اپنے گھر پہ لگاتے ہیں وہ میرے خیال سے 5% بھی وہ اللہ کے گھر میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک عام مشاہدہ ہے، ایک رویہ ہے.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے، آخرت کی زندگی پر ہمارا قطعاً کوئی یقین اور ایمان نہیں ہے۔ ہمارا تو ظاہر دنیا پر ایمان ہے، ظاہر دنیا پہ جتنے بھی لگاؤ جی پیسے، کاروبار دکان ہے لگاؤ پیسے، گھر ہے لگاؤ پیسے، پلاٹ خریدنے ہیں پیسے فالتو پڑے ہیں، پلاٹ خریدو، گھر خریدو جو بک رہے۔ تو اس میں تو مطلب یہ ہے کہ پھر ہم کرتے رہتے ہیں اپنا۔ بہرحال مضمون، آج کا مضمون کیا ہے؟ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اللہ کو یہ معلوم ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب سوال یہ ہے کہ کیوں انسان جو ہے ریت میں اپنا گھر بنانے کو پسند کرتا ہے؟ دیکھیں ریت میں گھر جو ہے، اگر آپ ریت میں گھر بنانا چاہتے ہیں یا ریت سے گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کو کوئی دوام ہے؟ وہ تو اس کی تو آپ یعنی ریت میں جب تک سیمنٹ نہ ہو تو پھر تو ریت سے تو گھر، صرف ریت سے تو گھر نہیں بنتا۔ خشک ریت سے آپ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ نے ریت میں پانی ملا دیا تو یہ ہے کہ ایک منزل شاید آپ بنا لیں اس سے، ایک منزل شاید، وہ بھی چھتیں تو نہیں ڈل سکتی، صرف دیواریں آپ کھڑی کر سکتے ہیں۔ دیواریں کھڑی کر سکتے ہیں ریت میں پانی ملا کے، دیواریں، گھر کی دیواریں جو ہیں، وہ چھوٹا سا جو ہم بچپن میں کھیلتے تھے گیلی ریت میں جو ہے نا گھر بنا کے، اور پھر ایک گھنٹہ کھیلنے کے بعد اس کو لات مار کے چلے جاتے تھے۔ تو غیر اللہ سے جو ہم نے توقعات وابستہ کر لی ہیں سامعین کرام، اس کا تو نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، یہ کوئی چیز نہ تو باقی رہنے والی ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی جس سے بھی ہم نے توقعات وابستہ کر لی ہیں یا جن سے ہم مدد کے طالب ہیں یا نفع کی توقع ہے، ان میں سے کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی آخرت میں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آخرت کی زندگی بھی ہمارا ایمان نہیں، ہم تو کہتے ہیں یہاں بناؤ، سب کچھ یہاں بناؤ، دولت بناؤ اور مکان بناؤ اور یہ بناؤ اور وہ بناؤ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، لیکن آپ عقل سے کیوں کام نہیں لے رہے؟ حالانکہ بات یہ ہے کہ وہو العزیز، وہ بے مثل غالب ہے، اصل غالب وہ ذات ہے، اصل طاقت والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، الحکیم، اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے، تو اس پہ بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ ہی سے تمام امیدیں وابستہ کر لینی چاہیے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جس کو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا کوئی بھی چیز، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور دانا ہے۔ سامعین اکرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ God knows what they invoke besides him. He is the Almighty, the wise. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔